بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو ہمارا نیا اسلامی سال محرم الحرام مبارک۔ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ حرمت اور برکت اور فضیلت والا ہے۔ یہ مہینہ شہیدوں والا مہینہ ہے، بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت اور اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سال خیر و عافیت، خیر و برکت والا لے کے آئے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ آج یکم محرم الحرام ہے، تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتاؤں گی، جو کہ آپ نے پہلے محرم، دوسرے دن اور تیسرے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ بہت ہی بدقسمت ہوگا وہ شخص جو آج اس عمل سے محروم رہ جائے گا۔ ساری رزق، مال و دولت، جتنی پریشانیاں، حاجات ہیں، وہ ان شہیدوں کی وسیلہ دے کے پالو، ان کی راہ میں پیش کر کے ثواب۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور چلتے پھرتے استغفر اللہ، استغفار پڑھتے رہنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری روح گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اس مہینے میں ایک خاص فضیلت اس مہینے کو حاصل ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، خاص فضیلت۔ اس کے جتنے بھی آپ عمل، تسبیح، جتنے بھی نوافل پڑھیں گے، وہ اس کا ثواب دگنا ہوگا۔ تو خدا را کوئی بھی محروم نہ رہے اس عمل سے۔ اپنی کامیابی، اپنا مقدر بدل لو یہ کلمات پڑھ کے۔ سب سے پہلے آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی آپ سے کسی سے بات کرنی ہے۔ بالکل خاموشی اور یقین کامل کے ساتھ، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جائیں اور اپنے مقصد، حاجات کی نیت کر لیں۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی مانگنا ہے آپ نے، سب کی نیت کر لیں۔ آپ نیت کرنے کے بعد ایک پانی کی بوتل بھی رکھ لیں اپنے پاس، جس پہ آپ نے دم وغیرہ کرنے ہیں اگر کوئی بیماری کا شکار ہے تو۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور نیت مقصد، حاجت کی کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے استغفر اللہ، استغفار کو 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح کو 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ہماری سورہ فاتحہ، سورہ شفا اور سورہ دعا، سورہ نور، اس کے 20 نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ کی بہت ہی برکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس کے گننے لگ جائیں ہم تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کی 70 مرتبہ تسبیح کی، 70 ٹائم۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بچے کو زبانی یاد ہے۔ 7 مرتبہ ہم نے درود ابراہیمی پڑھا۔ پھر ہم نے پہلے دن کا یہ عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ، الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ مطلب کہ جتنی دفعہ آپ سورہ فاتحہ پڑھو گے، اتنی ہی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد بھی ساتھ ہی پڑھی جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے سورہ فاتحہ کی پڑھ لینی ہے، یہ پہلے دن کا عمل ہے۔ اور آپ نے آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب جو دوسرا محرم آئے گا، 2 محرم، دوسرا دن محرم کا، سال کا دوسرا دن، تو اس میں آپ نے سب سے پہلے ایسے ہی 70 مرتبہ استغفر اللہ، استغفار پڑھا، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، اور پھر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
سورہ اخلاص کو آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے، 200 ٹائم۔ سورہ اخلاص کو ایک دفعہ پڑھنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 دفعہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے اس کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے، تو سوچیں کتنا ثواب ملے گا۔ اور یقین کامل اور دھیان کے ساتھ آپ نے دوسرے دن سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آخر میں آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ یہ ہوگا 2 دن کا عمل۔ اب تیسرے دن آپ نے ایسی 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا پہلے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک 7 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے دن آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب وہ بہت مشکل سے 2 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تب یہ سورت نازل فرمائی تھی۔ تو جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 129 مرتبہ 129 ٹائم 129 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ تینوں صورتیں بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان ہے، ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اگر جو کوئی کہتا ہے کہ مجھے زبانی نہیں یاد تو یہ وہ بڑی بد نصیب ہے جس کو یہ صورتیں نہیں یاد۔ بچے کو یاد ہے۔ یہ وظیفہ کوئی بھی بچہ، بڑا، بوڑھا، مرد، خواتین کر سکتے ہیں، پاک حالت میں کریں گے، پورے یقین اور دھیان کے ساتھ کریں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے تینوں دن کرنا ہے۔ تینوں صورتوں کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنا ہے، مطلب کہ جتنی تعداد میں یہ صورتیں پڑھنی ہیں اتنی ہی تعداد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جائے گا۔ آپ نے یہ عمل پہلے محرم، دوسرے محرم اور تیسرے محرم ایسے ہی سیم کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں پہلے دن عمل کیا تو آخر میں دعا کی، پانی پہ دم کر لیا۔ دوسرے دن عمل کیا تو پانی پہ دم کر کے دعا کر لی۔ تیسرے دن عمل کیا تو پانی پہ دم کر کے دعا کر لی۔ دعا میں آپ نے سب سے پہلے جو پڑھا ہے سب کا ثواب شہیدوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پیش کر دینا ہے، اور پھر ان شہیدوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری مشکلات اور حاجات مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ ان کی وسیلے سے آپ کو ساری دعائیں، آپ کی ساری حاجات، ساری مشکلات قبول و منظور فرما لے گا، اور رزق دولت کی بارش کر دے گا آپ کے گھر۔ نئے سال کا آغاز ہی ہماری اس برکت کلام سے ہوگا، تو آپ خود سوچیں کیسے ہمارا گھر دولت اور رزق مالا مال نہ ہوگا، کیسا سکون کا شکار نہ ہوگا۔ آپ یہ عمل لازمی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے تمام مشکلات آسان کرے، محتاجی سے بچائے، اور تمام لا علاج بیماریوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے، آفتوں سے بچائے، رزق دولت کی بارش کر دے، خیر و برکت اور خیر و عافیت والا سال یہ لے کے آئے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔